آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگوں کے حالات کیسے تھے اور عبادتیں کیسے کرتے تھے، ذرا غور کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن ننگے ہو کے کرتے تھے، مطلقاً ننگے ہو کے، اور عقیدہ یہ تھا کہ جن لباس میں ہم نے گناہ کیا ہے، برے کام کیے ہیں، اس لباس کو پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، اور کعبہ کے اندر عبادت کرتے تھے۔ اگر میں جان کے امان پاؤں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو میلاد کی جلوس میں نکلے، جو میلاد کی مجلس میں نکلے ہیں، لیکن اگر وہ لباس کے طور پہ ڈھکے ہوئے ہیں، عمل کے طور پہ وہ ننگے ہیں۔ اور مرد تو چھوڑیے، خواتین باقاعدہ فیشن نکلا ہے، بڑے بڑے جو کپڑے بنانے کی کمپنیاں ہیں، اس نے کپڑے نکالے ہیں کہ اس کا ہرا دوپٹہ ہے، سفید قمیص ہے، اور یہ میلاد کا کپڑا ہے، میلاد کا سوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں۔ عجیب بات، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، رب کاسیات عاریات، عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہے۔ کس چیز سے برہنہ ہے؟ سنت رسول سے۔ کس چیز سے برہنہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کعبہ میں عبادت ہوتی تھی، کوئی شک نہیں کہ اس میں عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا عبادت ہوتی تھی؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ کعبے میں ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں۔ یہ سیٹیاں کیا چیز ہے؟ آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ پوری پوری رات لگے ہوئے ہیں، ایک رات نہیں کئی راتیں، نہ خود سکون نہ محلے کو سکون کرنے دینا ہے، اور جناب لگے ہوئے، اور وہ جو اشعار پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان اشعار میں جو بات کی جا رہی ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم تھی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور سیدھا راستہ وہ یہی ہے۔ اشعار میں کیا ہوتا ہے؟ جب گئے عرش بری پر المدد یا عبد القادر، العیاذ باللہ۔ اشعار کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ شیخ عبد القادر کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آگے کہتا ہے کہ اے عبد القادر ہماری مدد کرو۔ یہ کیسا امتی ہے جو پیغمبر سے آگے نکل گیا؟ عبادت ہوتی تھی لیکن عبادت کا طریقہ غلط۔ مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور حاجیوں کے لیے کھانا بناتے تھے، ان کے لیے سبیل لگاتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، اور منا میں زبردست جلوس نکلتا تھا، بہت بڑا میلہ اس میں لگتا تھا، دنیا جہاں کے لوگ اس میں آتے تھے، کوئی اشعار پڑھتا تھا، کوئی اپنے کرتب دکھاتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی قصے کہانیاں سناتا تھا، کوئی دوسرے علاقوں کی خبریں لے کے آتا تھا۔ حج ہوتا تھا لیکن حج کی روح نہیں تھی، اور جو توحید کا نام لے لے اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ 360 بت کعبہ کے اندر موجود تھے۔ صفا مروہ پہ
اصاف اور نائلہ نام کے ایک آدمی اور ایک خاتون کے نام پہ بت تھے. صفا جاتے تھے تو اصاف کو سجدہ، اور مروہ آ جاتے تھے تو نائلہ کو سجدہ. منا میں 5 بت موجود تھے، اور ہر قدم پہ بتوں کو خوش رکھنا، بتوں کے آگے پیچھے ہونا، مورتیوں کے سامنے جھکنا، یہ ان کا شعار تھا. قربان گاہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس مقام پہ ہوئی، آج بھی منا میں وہ جگہ موجود ہے. اس جگہ پہ سب سے وی آئی پی بت اس جگہ پہ ہوتے تھے، الیاذ باللہ واستغفر اللہ. اور جتنی قربانیاں ہوتی تھیں، یہ عزا کے نام پہ ہے، یہ لات کے نام پہ ہے، یہ یعوق کے نام پہ ہے، یہ نصر کے نام پہ ہے، قربانی تو ہو رہی تھی. تو میرے محترم بھائیوں، آگے چلیے. اپنی طرف سے فاسد عقیدے کہ اگر فلاں پرندہ سر کے اوپر سے گزر گیا تو اس کا نصیب اچھا ہے، اور فلاں وقت میں اگر کوئی آ گیا تو یہ منحوس ہے. اور خاتون کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا تھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا، اس طرح ایک حصہ بیوی کا بنتا تھا کہ یہ اس کی بیگم ہے، یہ کس کو چاہیے. اور جو سب سے قریب اس کا شخص مانا جاتا تھا وہ آتا تھا اور دعویٰ کر کے اس کا گھر بھی قبضہ، بیگم بھی قبضہ، بچے بھی قبضہ، تمام چیزوں پہ قابض ہو جاتے تھے. اور خبر ملتی تھی کہ قریب سے کہیں زبردست قسم کا قافلہ تاجروں کا گزر رہا ہے، فوراً پہنچ جاتے تھے ڈاکہ مارنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے.